بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. یہ ویڈیو ہماری گزشتہ کچھ برسوں کی, حالیہ برسوں کی جو تاریخ ہے, اس کے جو تہلکہ خیز واقعات ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گی. بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا جو نہیں پتہ چلتا تھا. اب یہ بحث الگ ہے کہ اس پہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جنرل باجوہ جب صحافیوں کو ملاقات کے لیے بلاتے ہیں اور پھر ان ملاقاتوں کے بارے میں خبر آتی ہے, ویڈیو آتی ہے یا کالم آتا ہے, تو کافی کچھ پتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں نہیں, میں نے انٹرویو نہیں دیا, میں نے بات ہی نہیں کی, میں لیگل ایکشن لوں گا. لیکن اس بہانے جنرل باجوہ کی طرف سے کافی کچھ بتایا جا رہا ہے. یہ کافی کچھ کبھی عمران خان کو بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا سپورٹ کر جاتا ہے. جنرل باجوہ اس کے بعد کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دو. آفتاب اقبال سے ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں, جاوید چودھری سے کہلوا دیتے ہیں کہ جو مجھے جنرل باجوہ نے بتایا وہ مجھے جنرل باجوہ نے نہیں بتایا. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ منصور علی خان خوش قسمت ہیں, وگرنہ شاہد میں اطلاع صاحب کے بھی جو کالمز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں, یہ جو کالمز ہیں یہ شاہد میں اطلاع صاحب نے انٹرویو کی شکل میں سوالن جواباً شائع کیے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں دیا. شاہد میں اطلاع صاحب کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے. اب کچھ بہت مزیدار پتہ چلا ہے. دیکھیے پتہ کیا چلا ہے کہ ایک جج صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فاضل جج صاحب سابق, ان کی بہن کو طلاق دی گئی ایک حکمران کی جانب سے, اور یہ اس حکمران کے خاندان اور جج صاحب کے درمیان بقول جنرل باجوہ کے اناد کی وجہ بنی, دشمنی کی وجہ بنی. جنرل باجوہ صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا پر, بلکہ ان کی نہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری بینڈ بجائی. کس نے بینڈ بجائی جنرل باجوہ صاحب اس اعتراف میں کس کا نام لیتے ہیں ابھی آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا. اور سب سے بڑا انکشاف آپ کے لیے ہوگا بقول جنرل باجوہ کے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے بتایا گیا ہے, تو اس کو جنرل باجوہ کا بتایا ہوا سمجھ کے سنیے گا. اسے سچ ماننا نہ ماننا آپ کی ثواب دید ہے. جنرل باجوہ صاحب نے مزید کیا بتایا کہ نواز شریف کا اقامہ کس جرنیل نے لا کر دیا, یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. تو شاہد میں اطلاع صاحب نے پھر وہی سلسلہ بالکل سیدھا شروع کیا, سوال پھر جنرل باجوہ کا جواب, پھر سوال پھر جنرل باجوہ کا جواب. کیا لکھتے ہیں شاہد میں اطلاع صاحب, سنیے. شاہد میں اطلاع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا نواز شریف کو عدالت سے آپ نے نااہل کروایا تھا. جنرل باجوہ نے, باجوہ صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ میرے آرمی چیف بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے دوسرے لانگ مارچ کے دوران پاناما پیپرز پر سماعت شروع کر چکی تھی. باجوہ صاحب اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کو کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان آرمی کو کیا سمجھتے ہیں. ہم یعنی کہ فوج ہر چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. باجوہ صاحب یہ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج خود بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی تھی. جنرل فیض نے کی ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ پہلے بھی جنرل فیض پہ ڈالتے رہے سب کچھ. میں نے پوچھا جنرل فیض یہ کام خود سے کر سکتے تھے. جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے 8 کام کروا رہے ہوں تو وہ 10 کر لے تو آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے, پوچھ نہیں سکتے. ویسے بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بہت سے کام اپنی مرضی کی بھی کر رہی ہوتی ہیں. مطلب انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی مرضی کے کام کر رہی ہوتی ہیں. میں نے پھر سوال کیا آپ نے نواز شریف کو نااہل کروایا. جنرل باجوہ نے کہا نہیں, یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا. جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اب باجوہ صاحب انکشاف کرتے ہیں جسٹس کھوسا کا شریف فیملی سے ذاتی اناد تھا. شہباز شریف نے 90 کی دہائی میں جسٹس کھوسا کی بہن کو طلاق دی تھی. مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا تو میں کیسے ان کو نااہل کروا سکتا تھا. یعنی اگر اس میں مان لیں کہ نواز شریف نااہل پکے ہو رہے تھے اور اس میں جنرل باجوہ کے ادارے کا کچھ کردار ہوتا تو کہتے ہیں میں کیسے نااہل کروا سکتا تھا. یعنی جو آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داری وہ پیچھے, اور نواز شریف نے چیف بنایا تو نواز شریف آگے. اوکے, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی نواز شریف ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے اور بہت ڈیسنٹ تھے. جنرل باجوہ صاحب یہ سب آپ نے کیا ہے. فوج کا نواز شریف کی نااہلی میں کوئی لینا دینا نہیں. سپریم کورٹ نے فوج کے ذمہ ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا, ثبوت فوج نے مہیا کر دیے تھے. اب ایک اور انکشاف ہے بڑا. جنرل عاصم منیر کے موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے مطابق جنرل عاصم منیر کے عرب ممالک میں اچھے تعلقات تھے. میں نے ان کو یو اے ای بھیجا تھا, وہ اقامہ لے کر آئے. میں نے ان کو یو اے ای بھیجا تھا, وہ اقامہ لے کر آئے. میاں نواز شریف کا اقامہ جنرل عاصم منیر بقول جنرل باجوہ کے لے کر آئے. میں نے پوچھا یو اے ای نواز شریف سے یمن میں
जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का इकामा दिया, ये सवाल किया गया। बाजवा कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, बस इकामा मिल गया, बस मिल गया। हम जा रहे थे, रास्ते में हमें पड़ा हुआ इकामा मिल गया यूएई में। ओके, जब अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने कोह ले गए। पुरफिजा मजेदार मकाम ऊपर, वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। जनरल बाजवा कहते हैं वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा मैं उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूं, ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने खुद काफी गलतियां की हैं। नवाज शरीफ ने पनामा में कई गलतियां की थी। उन्हें सिर्फ यह कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए, तो उन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियां शरीफ ने, नवाज शरीफ के वालिद ने, डेवू से $5 मिलियन ज़रे रिश्वत ली थी। मियां नवाज शरीफ के वालिद ने डेवू से $5 मिलियन ज़रे रिश्वत ली थी, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जिहाद के लिए या किसी फलाही ट्रस्ट को दे दिए थे। तालियां। मियां नवाज शरीफ के वालिद ने $3 मिलियन से फ्लैट खरीदे, $2 मिलियन रिश्वत के पैसे नेकी के काम में डाल दिए। मैंने उस शख्स को कहा था कि अच्छा मियां शरीफ नेकी का काम भी करते थे। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। क्यों नहीं माने भी पता चलेगा। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालिफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरअतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि उनके पास दस्तावेजात पूरी हैं, या अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला यह था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। अब बाजवा साहब ने बगैर कहे सारा मलबा फौज पे गिरा दिया। अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पे गिरता, यानी नवाज शरीफ बरी नहीं हुए तो मलबा किस पे गिरा? आप जनरल बाजवा साहब किस पे गिरा रहे हैं? जनरल बाजवा साहब कमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया तो मैंने डीजी आईएसआई को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा यह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा हम मातहत इदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चुनाचे खत नहीं भेजा गया। मैंने पूछा फिर ना अहली कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या? ये पीटीआई वालों की तंजिया इस्तेमाल होता है। जनरल बाजवा साहब अब क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम भी तो इंसाफी थे। फिर बुलंद कहकहा लगाया, हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। ये इमरान खान के इश्क में मुब्तला थे, ख्वाजा आसिफ को रातों रात जितवा रहे थे। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो उसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पनामा पेपर आ गए, मीडिया में हर तरफ वजीर आजम चोर है की गर्दान शुरू हो गई। फिर डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से दबाव था। ये जो डॉन लीग्स पर रिजेक्टेड वाला, डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने के बाद एक और इंकिशाफ, मरियम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी। जनरल बाजवा साहब कहते हैं डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी कि 71 के बाद फौज की दूसरी पसपाई हुई है। आप जनरल बाजवा साहब एक माजी की चीज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फौज पर डाल रहे हैं। इन वजूहात की बिना पर भी नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसी दौरान क्या क्या मान रहे जनरल बाजवा साहब, देखें कितने मतलब बताते हो, मान भी कितना कुछ रहे। इसी दौरान सुलेमान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की। तो मैंने उन्हें कहा पहले अपनी बाजी को तो संभालें। मैंने उन्हें कहा पहले अपनी बाजी को तो संभालें जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। जनरल बाजवा से पूछा शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग को छोड़ देंगे? अब मुस्तकबिल की पेशगोई हो रही है। वो कहते हैं खाकान अब्बासी नून लीग को नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत काबिल आदमी है। बतौर वजीर आजम उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किए, वो मईशत को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉन लीग्स पर सवाल किया तो कहते हैं कि जब मैं आर्मी चीफ बना तो उसके बाद वजीर आजम से मिलने वजीर आजम हाउस गया तो उन दिनों डॉन लीग्स का बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ी गलती जनरल परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाकर की थी। सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत अहमियत होती है और फौज अपने साबिका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती।
نہیں کرتی. جب جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا تو فوج نواز شریف کے خلاف ہو گئی اور پھر فوج نے مشرف کو بھی بچا لیا. مشرف کبھی عدالت کے راستے سے غائب ہوتے, کبھی کہیں اور سے, اور پھر اسپتال پہنچ گئے. اچھا, یہ بات پرویز مشرف خود بھی بتا چکے کہ راحیل شریف صاحب ان کی ہیلپ کر رہے تھے. جنرل باجوہ نے مجھ سے سوال کیا, آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس کیا تھی؟ اب وہ کہتے ہیں, میں نے کہا جی ہاں, ڈان لیکس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی سٹوری میں نے اے آر وائی پر بریک کی تھی, جو میرے کریئر کی بڑی سٹوریز میں سے ایک ہے. پھر میں نے کہا سرل المیڈا نے 6 اکتوبر 2016 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے خبر دی تھی کہ شہباز شریف نے ڈی جی آئی ایس آئی رضوان اختر سے کہا ہے. شہباز شریف نے ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا, ہم جو بھی کلعدم تنظیموں کے دہشت گرد پکڑتے ہیں ان کو آئی ایس آئی چھڑا لیتی ہے. پھر اعزاز چودھری نے کہا تھا, دفتر خارجہ والے, کہ دنیا ہمیں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ رہی ہے, اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں مکمل سفارتی تنہائی بھگتنا پڑے گی. جنرل باجوہ نے کہا, اعزاز چودھری بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, یہی ہم نے فیٹف میں بھگتا تھا. آپ میری سائڈ کی سٹوری سنیں. اب جنرل باجوہ صاحب اپنی سائڈ کی بتا رہے ہیں. جب میں آرمی چیف بنا تو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے گیا تو چودھری نثار کہنے لگے کہ ہمیں ڈان لیکس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, مطلب انکوائری کو مکمل کر کے ختم کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد چودھری نثار کے حلقے میں کوئی تقریب تھی. اب یہ حلقے میں جا رہے ہیں, تقریب تھی, میں بھی گیا تو چودھری نثار نے پھر وہی بات کی کہ ہمیں ڈان لیکس انکوائری کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد میں نے ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ ڈان لیکس انکوائری کا کیا بنا, کچھ ملا؟ جنرل نوید مختار کہنے لگے, کچھ ثبوت ملے ہیں کہ سرل المیڈا نے پرویز رشید سے فون پر بات کی ہے, لیکن 70 منٹ فون پر بات کی ہے, 70 منٹ, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے. انکوائری کمیٹی نے سرل المیڈا, اظہر عباس, راؤ تحسین, طارق فاطمی اور پرویز رشید کو ذمہ دار ٹھہرایا. دراصل ڈان لیکس میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جہاں بھی جاتا تو جونیئر افسر سوال کرتے تھے. اس کے بعد میں نے چودھری نثار اور اسحاق ڈار سے بات کی کہ صحافیوں کا کیس سی پی این ای کو بھیج دیتے ہیں, کیونکہ میں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. اور باقیوں کے خلاف انتظامی ایکشن کا فیصلہ ہوا. پھر میں نواز شریف کے پاس چلا گیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی. وہ پرویز رشید پر نہیں مان رہے تھے. خیر پھر مان گئے. فیصلہ ہوا کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا. ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ بہت سخت تناؤ ہے, اور اس بہت سخت تناؤ کے نتیجے میں حکومت نے اپنے ذمہ داران کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے جا کے منایا کہ پرویز رشید صاحب کو ہٹا دیں. اچھا, آگے کیا کہتے ہیں؟ صحافیوں کا کیس سی پی این ای کو بھیجا جائے گا اور باقیوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی. اس کے ایک دن بعد میں لاہور چلا گیا تو وہاں پر اے آر وائی پر اچانک ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن چلنا شروع ہو گیا. اے آر وائی نیوز نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں, حکومت نے شریک ملزمان کو سزا نہیں دی, حکومت نے ادھورا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. میڈیا نے فوج پر شدید دباؤ ڈالا. میں نے اسی وقت جنرل آصف غفور کو فون کیا اور انگریزی میں حکومت کو برا بھلا کہا کہ ان سے کہو پورا نوٹیفیکیشن ایشو کریں. جنرل آصف غفور نے اپنے طور پر ہی نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جاری کر دیا. اسی دن مجھے فاٹا جانا تھا, میں چلا گیا. اس کے فوراً بعد مجھے فون آ گیا کہ وزیر اعظم کو ملنا ہے. وزیر اعظم ہاؤس پہنچا تو نواز شریف نے میرا باہر آ کر استقبال کیا. میرا خیال تھا وہ غصے میں ہوں گے, کچھ نہ کچھ ناگواری کا اظہار کریں گے, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. ملاقات کے اختتام پر صرف اتنا کہا کہ جنرل صاحب غصے میں فیصلے نہ کیا کریں. میرے دل میں آیا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے. 2 دن بعد وزیر اعظم کو چین جانا تھا. اب جنرلز اور سیاسی لیڈرز میرے پاس آنا شروع ہو گئے کہ ٹویٹ واپس مت لیں, فوج کا ٹویٹ واپس مت لیں. کون کون کہہ رہا ہے؟ کبھی فوج نے بھی کوئی چیز واپس لی ہے, یہ جنرل باجوہ سے کہا جا رہا تھا. اسی دوران خواجہ آصف بھی میرے پاس آئے. دیگر مسلم لیگیوں نے بھی آ کر کہا کہ ٹویٹ واپس نہ لیں. یعنی فوج, مسلم لیگ نون, تناؤ کی کیفیت, اور مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا ٹویٹ واپس نہ لے. لیکن میں ملک کے وزیر اعظم کو کمتر حیثیت میں چین نہیں بھیج سکتا تھا. ایسے وزیر اعظم کی چین میں کیا حیثیت ہوتی جس کے اختیار میں اس کی اپنی فوج بھی نہیں ہے. اسی لیے ٹویٹ واپس لے لیا. یہ جنرل باجوہ صاحب میاں نواز شریف کی حکومت کے دنوں میں باتیں کر رہے ہیں, اور یہی جنرل باجوہ صاحب عمران خان کی حکومت کے دنوں میں یہ بھی میں نے کیا, وہ بھی میں نے کیا, ادھر بھی میں لے کر گیا, ادھر بھی میں لے کر گیا, پیسے بھی میں نے لے کر دیے, انتظامات بھی میں نے سنبھالے, جو اچھا تھا میں نے کیا, جو برا تھا عمران خان کی حکومت کا کیا دھرا. یہ جنرل باجوہ صاحب ہمیں مسلسل بتا رہے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں میں کیسے اپنے وزیر اعظم کو کمتر دکھا سکتا تھا. پھر وہ کہتے ہیں جنرل نوید مختار شریف آدمی تھے, کوئی زیادہ با اختیار بھی نہیں تھے. جنرل فیض سارے کام کرتے تھے. میں نے کہا اس کی وجہ آپ تھے, آپ کی طرف سے جنرل فیض کو اختیار اور طاقت دی گئی تھی. جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں ہاں یہ بات بھی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی پر ڈی جی سی
فوقیت رکھتے تھے آرمی چیف کی وجہ سے، جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جنرل فیض کیا کر رہے تھے مجھے پتہ نہیں تھا، اوپر یہ باتیں کر چکے ہیں. اور ویسے بھی ہم پر عمران خان کو لانے کا بھوت سوار تھا. کہتے ہیں کہ ڈان لیکس کا ایشو جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن لینے کے لیے بنایا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. نواز شریف سے جب ڈان لیکس پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنرل راحیل اور جنرل رضوان اختر جب بھی ملاقات کے لیے آتے تو جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے. جنرل رضوان جنرل راحیل کے سامنے نواز شریف کو کہتے کہ جنرل راحیل کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن راحیل شریف کے بعد وہ نواز شریف کو کہتے 1 سال کی ایکسٹینشن کر دیں، کیونکہ 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد جنرل رضوان کا اپنا نمبر آنا تھا. اب اس کے آگے لمبی کہانی ہے، لیکن باجوہ صاحب کافی کچھ بتا چکے اور اس کے بعد انکار کر چکے. یہ انکشافات ہیں، بڑے انکشافات ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ نہیں یہ انٹرویو میں نے نہیں دیا. لیکن میتلا صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ میتلا صاحب اس کالم کے، جس کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اس کے اختتام پر لکھتے ہیں جاری ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.